السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پہ پروگرام چل رہا ہے اور سیریل وائز پروگرام ہے. آج اس کا 97 سیریل ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوافلات کے بارے میں. نوافل نمازیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں اس کا میں نے مختصراً جو ہے وہ جائزہ لیا. کچھ 2-4 باقی رہ گئی ہیں، ہم آج اس کے بارے میں بات کریں گے. تو کل میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی نماز استخارہ، دعا استخارہ، اس میں بتایا میں نے آپ کو اور اس کے کرنے کا طریقہ بتایا. اس کے بعد جس نماز کا نام ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی حاجت پیش آتی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو فرماتے تھے اور وضو کرنے کے بعد آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. حقیقت میں یہ ساری چیزیں اپنی امت کو سکھلانے کے لیے ہیں. ہمارے سامنے بھی اگر کوئی مسائل ہوں اس قسم کے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی جو ہے مطلب کہیں آپ اہم سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی اہم ڈیسیزن لینے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. دعا میں خاص اس بات کی دعا کی جائے کہ پروردگار عالم اس کام کے ذریعے اگر تیری نافرمانی کے کوئی چانسز ہیں تو اس سے ہم کو کیا ہے بچا دے، اور اس کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اے رب ذوالجلال وہ خیر ہم کو عطا فرما دے. اس قسم سے دعا کر کے اگر ہم جو ہے وہ کام کا آغاز کرتے ہیں تو یہ سنت رسول اکرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھتے تھے بڑی مشہور ہے ترمذی میں، وہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو بڑا صبر والا، تو بڑا کریم ہے. حقیقت میں یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی، ساری صفتیں عجیب و غریب ہیں انسان کے لیے، لیکن خاص کر اس کے جو حلم کی صفت ہے، صبر کی صفت ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم ایک بندے پر تھوڑی سی قدرت رکھتے ہیں، لیکن ذرا سے بھی اگر ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو ہمارا پارا 1 سیکنڈ میں اوپر نیچے ہونے لگتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. جب ہم صبح کرتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ رب کی نافرمانی کر کے بستر سے نماز چھوڑ کر کے اٹھتے ہیں. اس کے باوجود دن بھر وہ ہم کو زندہ رکھتا ہے. یہ وہاں سے اور روز یہی کام کر رہے ہیں. ہم 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن برداشت کریں گے، لیکن ایک آدمی مستقل رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، لیکن پروردگار عالم جو ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا رہتا ہے. اسی کو کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کروں، ورنہ اگر میں اپنی قہاری اور جباری کی طاقت استعمال کر دوں تو یہ پوری دنیا 1 دن کی بھی مہمان نہیں ہے. جتنی نافرمانیاں ڈیلی اس کی زمین پر ہوتی ہیں. ایک حدیث آتی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے، حدیث گرچہ ضعیف ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ زمین پروردگار عالم سے اپیل کرتی ہے کہ اللہ یہ میرے اوپر گناہ کرتے ہیں، آپ مجھے حکم دے دیں میں پھٹ جاؤں اور اس بندے کو اندر ڈال دوں. تو پروردگار عالم زمین سے کہتا ہے کہ تم اس لیے کہتی ہو کیونکہ تم نے ان کو پیدا نہیں کیا. اگر تم پیدا کرتی تو تم کو ان سے محبت ہوتی. میں نے ان کو پیدا کیا ہے لہذا مجھے ان سے محبت ہے، اس لیے تم کو اجازت نہیں ہے. یہ ایک فطری چیز بھی ہے، نیچرل چیز بھی ہے. جو آدمی جس چیز کو کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے،
تخلیق میں تھوڑا سے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، نیچرلی طور پر اس کو اس سے محبت ہوتی ہے. ایک انجینئر ہے، گھر کے ڈیزائن کرتا ہے، لاکھ لوگوں کو ناپسند آوے لیکن اس کو وہ اچھا لگتا ہے وہ جو ڈیزائن کیا رہتا ہے، کیونکہ اگر اس کو پہلے دن سے معلوم ہو جائے یہ ڈیزائن خراب ہے تو ڈیزائن نہیں کرے گا، وہ تو اچھا ہی سمجھ کے ڈیزائن کیا ہوا ہے، حالانکہ اس بہت چھوٹی سی چیز ہے. ایسے ہی باپ کو جو بچے سے محبت ہے اس میں ایک تھوڑا سا سبب ہے، اس کی بنیاد پر وہ اتنا پاپڑ بیلتا رہتا ہے اس بچے کے لیے، ناجائز جائز حرام حلال رشوت سب کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ محبت اس کو کیا ہے سب کراتی رہتی ہے. اب جو اصل خالق ہے وہ کتنا محبت کرتا ہے، اسی کی طرح بیچارہ ہے کہ اے رب ضرورت مجھے ہے، مجھے یہ حاجت آئی ہے اور تو حلیم ہے، لہذا اس لحاظ سے میرے بارے میں فیصلہ فرما. اس لیے اس صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا کیا، ذکر فرمایا. پھر کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے. کس چیز سے؟ ہر عیب سے. جو بھی تو فیصلہ لے گا ہم کو سمجھ میں آوے یا نہ آوے وہ حقیقت میں 100% کریکٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سامنے مستقبل کی چیزیں ڈارک میں ہوتی ہیں، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے فیوچر کا پیج کھول دیا جائے اور کہا جائے کہ اس بنیاد پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو آپ اتنا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے تو میری جان بچا لی. ایک آرٹیکل آیا تھا آج سے 8-10 سال پہلے، ایک آدمی لندن کے ایک آدمی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے لیے سفر کر رہا تھا، کسی بہت اہم میٹنگ میں اس کو جانا تھا اور اگر وہ میٹنگ مس ہو جاتی تو لاکھوں روپے کروڑوں روپے کا نقصان تھا. وہ اتفاق سے ہائی وے پہ جو ہے جام لگ گیا. جام لگنے کی بنیاد پر کیا ہوا کہ اس کی فلائٹ مس ہو گئی. جب فلائٹ مس ہو گئی، جب وہاں پہنچا تو فلائٹ چلی گئی، میٹنگ اس کی مس ہو گئی. اس نے بڑی گالیاں دی جن لوگوں نے ہائی وے پہ جام لگایا، جو بھی ہوئی. 40-45 منٹ کے بعد نیوز آئی کہ پلان کریش ہو گیا. کیا نیوز آئی؟ پلان کریش ہو گیا. اس نے اس کے بعد وہ آرٹیکل لکھا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو اوپر والا ہے اس کی پلاننگ کس طریقے سے ہوتی ہے. جب تک وہ پلان کریش کی نہیں تھی تب تک ہم نے خوب گالیاں دی، اور جب وہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے اچھا حادثہ میرے ساتھ پیش آیا کہ جام لگ گیا. دیکھیں تو یہ حقیقت کیا ہے، یہ پروردگار عالم، اسی کا نام ہے سبحان اللہ. جو کہتے ہیں نا کہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کے برابر نیکی لکھی جاتی ہے، 100% یہ کریکٹ ہے، یہ حدیث صحیح ہے. نیکی 100 زمین آسمان کے برابر لکھی جاتی ہے. شرط اس کی کیا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اس کے خلاف نہیں کریں. آپ نے سبحان اللہ کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے. میں اپنی مثال دے رہا ہوں. میں مولانا بن گیا، مولوی بن گیا پڑھنے کے بعد. اب ایک بھائی ہمارے سی اے بن گئے، انجینئر بن گئے، یہ بن گئے، اب وہ خوب کما رہے ہیں. اب میں بیٹھ کر کے تنہائی میں سوچتا ہوں کہ اگر میں بھی سی اے ہوتا نا تو خوب نوٹ کماتا. اب اگر میں یہ سوچ رہا ہوں اور سبحان اللہ دن رات پڑھ رہا ہوں، اس سبحان اللہ سے کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ آپ رب کے فیصلے پر آپ کو اطمینان ہی نہیں. آپ بے مطلب سبحان اللہ کہہ رہے اللہ تیری ذات پاک ہے. بھائی جب تیری ذات پاک ہے تو اس نے تیرے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ تو مولوی بن. اب اگر ہمارا عمل یا ہماری زبان اس سبحان اللہ کے خلاف چلی جاتی ہے تو سبحان اللہ جو ہم نے پڑھا رہتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ اس کو ہمیشہ اس قسم سے جوڑتے رہیں. زندگی کو جب تک آپ اور ہم ڈس بیلنس رکھیں گے تب تک صحیح نتائج برآمد نہیں ہوں گے. یہ بیلنس کرنے کا طریقہ ہے. ایک آدمی سبحان اللہ بول رہا، آپ سمجھ رہا تو مار بھر دیے زمین آسمان کے بعد، اور دن بھر میں کتنا اس کے خلاف آپ نے کیا ہے اس کو محنت بھی تو کرو گے نا. اسی لیے بیلنس شیٹ کو بیلنس شیٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو پیسہ نکالتے وہ بھی بتاتا ہے، جو جمع کرتے وہ بھی بتاتا ہے. اس کے بعد آخر بتاتا ہے کہ آپ -30 میں چل رہے ہیں، ہے نا. اسی لیے اس کا نام بیلنس شیٹ ہے. تو ہم کو ہمیشہ اس قسم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہ آپ سے ہم اپنی حاجت کی بات کر رہے ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے آپ کی ذات پاک ہے. آپ کے فیصلے میں کوئی بھی وہ ہم کو اچھا نظر آوے تو بھی، برا نظر آوے تو بھی. رب العرش الکریم، اے رب تو عرش کریم کا مالک ہے. کیا مطلب ہے
کہ جو اتنا بڑا عرش چلا رہا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، وہ ایک چھوٹے سے ہمارے معاملے میں غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ جو اتنی بڑی کائنات کو اپنے اشاروں پہ کیا کر رہا ہے، نچا رہا ہے، وہ ایک ذات کے بارے میں ہماری جو حاجت ہے اس کے بارے میں غلط ڈیسیژن کیسے لے سکتا ہے؟ تو رب عرش کریم ہے۔ یہ سب جب ہم اس طرح سے دعا سوچ کر پڑھیں تو ان دعاؤں میں کیا ہوتے ہیں؟ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف پروردگار عالم کی جو سارے جہاں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں عربی زبان میں پیدا کرنے کے بعد لک آفٹر بھی کرنا، دیکھنا، دیکھ بھال بھی کرنا۔ ایک ہوتا ہے پیدا کر دیا، جیسے جانور ہے، بچہ پیدا ہو گیا، 2-4 مہینے کے بعد جانور کو پتا نہیں کہ بچہ کہاں گیا، کون ہے، ختم ہو گئی کہانی۔ رب کا معاملہ ایسا نہیں ہے، پہلے دن سے لے کر کے آخری دن تک اگر وہ ایک لمحے کی توجہ ہمارے اوپر سے ہٹا دے تو ہمارا معاملہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس لیے اس کو رب کہا جاتا ہے، پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد پورے جہاں کو کیا کرتا ہے؟ اپنے کنٹرول میں رکھ کر کے چلاتا رہتا ہے۔ یہ بات ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ رب نے پیدا کرنے کے بعد اب سائلنٹ بیٹھا ہے، دنیا جلتے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہتا ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر آن پروردگار عالم کرتا رہتا ہے، کوئی آن اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو غفلت میں، اگر ایک لمحے کے لیے دنیا سے غفلت ہو جائے نا تو معاملہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ جیسے ڈرائیور ہوتا ہے، ڈرائیور جو سو کر کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں 2-4 منٹ سوتا ہے؟ 2-3 سیکنڈ سوتا ہے جس میں حادثہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-1 منٹ سو جاتا ہے، 2-3 سیکنڈ ہوتا ہے اور اس میں سو کر سو جاتا ہے اور پوری معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب اپنے بارے میں خود کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں تو جھپکی بھی نہیں لیتا۔ سونا تو درکنار ہے، اگر وہ جھپکی بھی لے لے تو دنیا کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ پوری دنیا کی اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا جس طرح سے ڈرائیور ایک چھوٹی سی کار چلاتا ہے تو ایک لمحے کے لیے سو نہیں سکتا، اسی طرح پروردگار عالم پوری دنیا کی اسٹیئرنگ لیے ہوئے ہے، وہ ایک لمحے کے لیے اگر ہم سے غافل ہو جائے تو ہمارا معاملہ کیا ہو جائے؟ اور یہ بھی ہم کو سنبھالنے کے لیے نہیں سوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ اس کو ہم سے محبت ہے، اس کو ہم سے محبت ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچہ رات میں روتا ہے، جگتی رہتی ہے، اس کو بیمار ہوتا ہے، جگتی رہتی ہے، پیشاب کرتا ہے، اٹھا بدلتی ہے، صرف کیا ہے؟ اس کو محبت ہے۔ وہ کہتا ہے میں ماؤں سے 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں۔ اس ممتا کے طفیل میں ہم اس زمین پر چلتے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسألک کا موجبات رحمتک، اللہ آپ کی رحمت آنے کی جتنے راستے ہیں سب کو میں طلب کر رہا ہوں، آپ کی جتنی رحمتیں ہیں سب رحمت ہم پر فرمائیے، ہم بے نیاز نہیں ہیں۔ یہی بات اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے، میں بے نیاز ہوں۔ یہ جو اللہ بندہ جب مانگتا ہے تو خوش کیوں ہوتا ہے؟ اللہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ بندے نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ میں آپ کے سامنے کچھ نہیں ہوں، جو ہیں وہ آپ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس سے پروردگار عالم کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ اگر ایک لمحے 2 لمحے کے لیے بھی یہ دماغ میں بات آتی ہے، دل میں بات آتی ہے، وہی لمحہ 2 لمحہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں صحیح احادیثوں میں ہے، کتے کو جس نے پانی پلایا اس عورت سے بڑا مشہور واقعہ ہے بخاری کا۔ ایک لمحے کے لیے صرف اس کے اندر یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی پیاس لگی ہے، رب کو اس کی یہ ادا اتنی بھائی کہ اس نے پوری زندگی کے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیے اور معاملہ ختم ہو گیا۔ حضور کے دادا عبد المطلب ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کر یہی تو کہا تھا اللہ تیرا گھر ہے تو حفاظت کرنا۔ اس نے ابابیل بھیج دیے، اتنے چھوٹے پرندے اتنی بڑی ہاتھی کے لیے۔ دیکھیں کیسا جوڑ لگایا اس نے، ہاتھی کے لیے ہاتھی نہیں بھیجا، وہ بتانا کہتا ہے کہ دیکھو ہمارا کمال ایسا ہے، اور ان ہاتھیوں کو چنے کے برابر صرف کنکر دیے تھا، وہ چنا جس کے اوپر پڑتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ جس ہاتھی پر وہ چنا گر جاتا تھا پوری ہاتھی بھوسا ہو جاتی تھی، ایسا کیمیکل اس کے اندر پڑا ہوا تھا۔ بہرحال وعظائم مغفرت، اے پروردگار عالم تیری مغفرت کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کا میں طالب ہوں، والغنیم من کل بر، اور نیکیاں جتنی طریقے سے آ سکتی ہیں ان سب کا میں طلبگار ہوں،
वस्सलामा मिन कुल्लि इस्मिन, اے اللہ یہ تو پازیٹو دعا ہو گئی نیگیٹو انداز میں، اے اللہ سلامتی عطا فرما تمام ہر قسم کے گناہوں سے. نبی کے لیے تو گناہ کے چانسز ہی نہیں ہوتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. تمام اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں. لیکن اللہ کے رسول جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے اللہ کا پورا الحی القیوم وہ پوری کیفیت ہوتی ہے. اس انداز میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کہیں سے بھی ذرہ برابر بھی کوئی اگر ہماری بات ایسی غلط ہو اس سے بھی کیا کرو ہماری حفاظت فرمایا. لا تدع فی لی ذنبا الا غفرتہ، اور مجھے ایس حالت میں نہیں چھوڑیے کہ مجھے چھوٹی سی چیز بھی ایسی ہو جس کو آپ گرفت کریں سب معاف فرما دیجئے. ولا ہما الا فرجتہ، اور کوئی ایسی پرابلم نہ ہو چھوٹی سے چھوٹی کہ جس کو آپ حل نہ کر دیں، سارے مسائل ہمارے ہم کر دیے. ولا حاجتن، اور نہ کوئی ایسی ضرورت جو کہ آپ ہماری پوری نہ فرما دیں. ہی لک رضا الا قضیتہ، جو کچھ بھی ہو تو راضی ہو، اور جس پر تو راضی ہوگا جو کچھ تو فیصلہ کرے گا ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یا ارحم الراحمین، اے رب ذوالجلال، اے رحم فرمانے والے پروردگار عالم. اس طریقے سے دعا مانگ کر اب پھر نبی جب مانگا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی. یہی وجہ ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہوتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی اللہ والا ہوتا ہے تو اگر وہ ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جو کہ اس کے لیے ناممکنات میں سے ہوتی ہے، پروردگار عالم اس کو بھی ممکن کر دیتا ہے، جس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. مولانا تھانوی کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام شفیع تھا، بڑے نیک آدمی تھے. تو ان کے ایک شاگرد نے ایک خط لکھا، خط کے اوپر ایڈریس لکھا ان کا محمد شفیع وقت کے قطب. وہ اتفاق سے مولانا تھانوی بھی وہیں کانپور میں رہتے تھے، وہ خط ان کے ہاتھ لگ گیا. تو مولانا نے دیکھا، ان کو بلایا، کہا ماشاءاللہ اب تو وقت کے قطب ہو چکے ہیں، کافی بڑا درجہ ہو گیا. اب ان کو استاد کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا لوگ پاگل ہیں، معلوم نہیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. بہرحال انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور معلوم نہیں کس قسم کے لوگ ہیں. ایسے انہوں نے جھٹکے میں یہ بات کی. اچھا وہ حقیقت میں بزرگ تھا. کون؟ وہ بندہ. کچھ دن کے بعد جو بندہ آیا جسے بندے کا خط لکھا تھا وہ بندہ پاگل ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ والا تھا. اس کے منہ سے جو نکلا رب نے اس کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. ان کے چھوٹے بھائی وہاں سے پھر آئے کہ مولانا آپ ان کے لیے دعا. اچھا ان کو نہیں معلوم ایسی بات ہوئی ہے. مولانا آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ فلاں صاحب پاگل ہو گئے ہیں. تو مولانا تھانوی سے جا کر انہوں نے مسئلہ رکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں مولانا تھانوی کہ یہ اللہ میں اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ جو ہم منہ سے جو بولتے ہیں اللہ اس کو قبول کر رہا ہے، یہ دعا کریں کہ اللہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. یہ دعا ایسے آدمی کو یہ عطا فرما جو اس کی کیا ہے کیپیسٹی ہو. ہم نے تو جھٹکے میں کہہ دیا بندہ پاگل ہو گیا، پھر اس کے لیے بیٹھ کر دعا کی، بہرحال وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اللہ سے بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ میں اس مستجاب الدعوات کا حامل نہیں ہوں، یہ کسی دوسرے کو عطا فرمائیے. ہم ہوتے تو پھولے نہیں سماتے. دیکھو جھٹکے میں بولے تو بھی پاگل ہو گیا. ہم اس کو خوب کیش کراتے. وہ حقیقت میں اللہ والے تھے، ان کو اس کو کیش نہیں کرانا تھا. وہ گھبرا گئے کہ ہماری وجہ سے ایک بندے کو کیا ہو گیا، نقصان ہو گیا. بہرحال تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے کے سارے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. جب کبھی پروردگار عالم ایک آدھ 1% دعا ایسی ہوتی ہے جو کسی نبی کی جو ہے وہ رد کی جائے، ورنہ 99.9% نبی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو دعا کیا ہے قبول ہو جاتی ہے. بہرحال اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجات کے وقت پروردگار عالم کے سامنے رجوع ہوتے تھے. یہ میں نے جان بوجھ کر کے تفصیل سے گفتگو کی کہ یہ ڈیلی ہمارے ساتھ پیش آتا رہتا ہے معاملہ، لہذا ہم بھی جو ہے وہ جب کوئی ہمارا معاملہ ہو تو ہم پہلے رب سے رجوع کریں. اگر آپ کبھی گہرائی سے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات بڑے واضح انداز میں کھل کر آپ کے سامنے آئے گی. وہ اسلامی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہم کو غمی کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر ہمیشہ یہ تو ایسا وقت ہوتا ہے جہاں پر انسان رب سے دور ہوتا ہے. بہت زیادہ خوشی ہے
تو بھی بنتا آؤٹ آف کنٹرول ہے. بہت زیادہ غم ہے تو بھی نروس ہو گیا, مایوس ہو گیا اللہ کی جانب سے. ہم کو ان دونوں جگہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا ہے, جڑے رہیں. آپ دیکھیں عید کی نماز ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, جمعہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, عید الاضحیٰ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ عبادت سے شروع ہوتی ہیں کہ کہیں آپ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے پا رہے ہیں. عبادت سے ہماری خوشیوں کو دنیا بھر میں, ابھی جیسے کرسمس آ رہا ہے, جو نہیں بھی شراب پیتے ہیں وہ شراب پیئیں گے. جو اچھے کرسچن ہیں, جو شراب کو سمجھتے ہیں ناجائز ہے, وہ بھی کیا کر دیں گے, کرسمس میں تو پی ہی لینا چاہیے. تو ان کے یہاں تہوار نام ہے شرارت کرنے کا, ہمارے یہاں تہوار نام ہے عبادت کرنے کا. دونوں میں بہت. اور اگر ہمارے تہوار میں بھی شرارت ہے کہیں نظر آ رہی ہے تو یہ بات آپ خود ٹک کر لیں کہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے. اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. کوئی مولوی صاحب جیسے محرم گزرا, باغ بن رہے ہیں, اسٹیج بن رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, یہ خود بتا رہا ہے کہ غیر سنجیدہ معاملہ ہے. اس سے ہمارے مذہب کا کوئی تعلق ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. وہ مذہب جو اپنے تہوار کو شروع ہی کرتا ہے عبادت کے ذریعے, وہ یہ کیسے بتا سکتا ہے ننگے ہو جاؤ, لنگوٹ پہن لو, پیلا کلر, نیلا کلر, دنیا بھر کا یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم کو تو ایک صاحب نے یہاں بتایا, مجھے حیرت ہوئی کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم محرم مناتے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی. دیکھیں اسلام اور کفر کبھی بھی ایسے سائیڈ میں چلتا ہی نہیں. اسلام ایسے جاتا تو کفر ایسے جاتا. ہمیشہ اسلام اور کفر جب کبھی آپ کو پیرلل نظر آ جائیں تو آپ اپنے اس اسلام کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھا لیں کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہم سے ہو رہی ہے. یہ دونوں ہمیشہ الگ الگ راستے پر چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ نے یہ بات بتائی بھی. عادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کا ذکر فرمایا کہ جب انسان سے خطا ہو جائے, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر آپ سے خطا ہو جائے تو آپ اپنے رب کے سامنے استغفار کریں, توبہ کریں. اس توبہ کرنے سے پہلے پروردگار عالم کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد اب توبہ کریں. دیکھیں توبہ کرنا یہ اللہ کی جانب سے ایک مرہم ہے جلنے کے لیے. کوئی جل گیا برنال استعمال کر لو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہونا کر کو جلا کر برنال استعمال کرو. یہ پالیسی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نوجوان گناہ کیوں کر رہا ہے, ایک بڑی تعداد گناہ کرتی ہے اس چکر میں کہ آج گناہ کر لو, کل کیا کر لینا ہے, توبہ کر لینا ہے. جو اچھے مسلمان ہیں, جو روزہ نماز کے پابند ہیں, ایسا نہیں ہے, کیونکہ رب نے انڈیکیٹر رکھا ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کلک کر کے بتاتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بیٹھ کر کے آپ کے دربار میں توبہ کر لیں گے. دیکھیں توبہ کو مولانا تھانوی علیہ رحمہ کہتا ہے مس یوز نہیں کریں. اگر اللہ نے جلنے کا برنال پیدا کیا توبہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ چولہا میں آپ ہاتھ ڈالو اور کوئی پوچھے کیوں ہاتھ ڈالو, نہیں, ہمارے گھر میں برنال رکھا لہذا ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ حماقت کی بات ہے. اگر رب نے توبہ کا مرہم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے جو ہے وہ گناہ کیا جائے تاکہ توبہ کی جائے. بائی چانس اگر کسی سے گناہ ہو گیا 100 مرتبہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں, 1,00,000 مرتبہ بھی ہو جائے تو بھی پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہمارا دربار کھلا ہوا ہے. شرط یہی ہے کہ مس یوز نہیں ہونا چاہیے. بڑا مشہور واقعہ بخاری کا, 99 آدمیوں کو مرڈر کیا تھا. جا کر کے ایک مولوی صاحب پاس جا کر بولا, مولوی صاحب وہ داڑھی والے تھے, مجھے داڑھی تھے, مولوی تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا دماغ خراب ہوا ہے, 99 مرڈر کرنے کے بعد اب تم اللہ کے سامنے توبہ کرنے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ بولا سینچری پوری کر دیتے ہیں. اس کو مار کے اس نے 100 پورا کیا. صحیح روایت ہے, بخاری کی روایت ہے. 100 مارا. پھر اس کے بعد ایک مولوی کے پاس گیا, تب اس نے کہا کہ نہیں, اگر تم دل سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو دروازہ رب کا ہر وقت کھلا ہوا ہے. لہذا اس حدیث کے مطابق سب کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے. توبہ ہماری قبول ہوئی کیسے, اس کا ایک معیار ہے, ایک کرائیٹیریا ہے. مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ جب یاد آئے گناہ تو مزہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ بھی گناہ توبہ نہیں قبول ہوئی ہے. کسی کو ہم نے ستایا ہے, کسی کا مارا ہے, اب توبہ کر رہے ہیں. جب کبھی یاد آتا ہے کہ ہاں یہ بہت اچھا گناہ ہے, یا کسی لڑکی کو چھیڑا ہے, کچھ کیا ہے, اب اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد
2 साल 1 साल के बाद याद आता है तो अच्छा लग रहा है वो जो हमने किया है, इसका मतलब तौबा कबूल नहीं हुई है। तौबा कबूल होने में ये बात होती है कि आदमी को अंदर से उलझन हो कि अल्लाह बहुत बड़ी गलती हो गई नादानी में, जब भी याद आए तो उसको एहसास हो कि गलती हमसे हुई है। तो तौबा में ये मतलब ये आप और हम खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी तौबा का किस दर्जा में रखा गया है। तो तौबा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ें, पढ़ने के बाद जो है वो अल्लाह के दरबार में तौबा करें और पूरी उम्मीद से तौबा करें कि परवरदिगार आलम तौबा को कबूल करता है। और इसके लिए बेहतरीन वक्त जो है वो तहज्जुद का वक्त है कि आदमी तहज्जुद में उठ करके अपने रब से जो है अपने गुनाहों का एतराफ करे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4-5 नमाजें हैं, मुख्तसर बयान करके मैं खत्म कर दूंगा। एक नमाज खौफ है। नमाज खौफ जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-1 मरतबा पढ़ी है, कुरान में भी इसका जिक्र है। जंग के हालत में अजीब व गरीब सिस्टम से नमाज पढ़ी गई है। आप हैरत ये करेंगे कि जंग के मैदान में भी नमाज माफ नहीं की गई। असल चीज ये है जहां पर यह है कि एक लम्हे की भी गफलत से गर्दन अलग हो सकती है, उस मुकाम पर भी नमाज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं कहा कि ठीक है नमाज छोड़ दो कल पढ़ लेना। आप अंदाजा करें कि हमें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा में नमाज में कितना बड़ा फर्क आया है। कह सकते थे ना हम तो थोड़ी थोड़ी बिजी हो गए साहब इसलिए नमाज छूट गई। अरे वहां गर्दन जाने पर भी नमाज नहीं छूट रही है। तुम बिजी हो किस चीज में? चंद कौड़ियों के लिए बिजी हो और नमाज छोड़ रहे। अल्लाह के रसूल कह सकते थे ना कि ठीक है भाई जंग की हालात हैं, बहुत खतरनाक हैं, कल सब लोग मिलकर नमाज पढ़ेंगे। नहीं, नमाज पढ़ी जाएगी। यहां तक फरमाया गया कि अगर इतना दुश्मन मौका भी न दे कि जमात हो सके, घोड़े की पीठ पर जिस हाल में है वो नमाज पढ़ लें। बहुत ज्यादा संजीदा मसला हो जाए, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा हो गया, उनका टारगेट ही नबी था कि नबी को किसी तरह क्या कर दो, शहीद कर दो। ऐसे मौके पर 1 मरतबा या 2 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज मिस हुई, क्योंकि मेन टारगेट ही अल्लाह के रसूल ठहर गए थे। सहाबा को यह हुक्म नहीं दिया गया था कि ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फुर्सत ही नहीं दी दुश्मनों ने, और आपने उसके लिए स्पेशल बद्दुआ फरमाई कि इन कमबख्तों ने मेरी नमाज छोड़वा दी। उसका नाम सलाते खौफ है। रब ने उसका जिक्र फरमाया। नमाज कैसी पढ़ी गई आप तो नेमत कई तरीके के से एक तरीका बयान कर देता हूं, लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। जिस तरफ से दुश्मन है वही किबला है। मतलब ये किबला है, सामने दुश्मन है, हम इधर खड़े हुए हैं। तब तो फेस टू फेस लड़ाई होती थी ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा है कि एक टुकड़ी दुश्मन के सामने खड़ी रहे, दूसरी टुकड़ी को मैं पीछे नमाज। अच्छा, हर एक को ये भी है, उस हालत में भी अल्लाह के रसूल के इश्क का ये आलम है कि उस आलम में भी ये कह रहे हैं कि नमाज नबी के पीछे पढ़ना है, वो सवाब भी हाथ से नहीं जाना है, क्योंकि वो एक वक्त का सवाब भी अरबों और खरबों रुपयों से अफजल है। ऐसा भी था ना कि ठीक है आप अपने तौर पर पढ़ लें, नहीं, नबी के साथ पढ़ने का है, जमात से पढ़ने का है, नबी के पीछे पढ़ने का है। नबी के वसल्लम ने एक टुकड़ी को खड़ा कर दिया, दूसरी टुकड़ी को नमाज पढ़ाते रहे। फरमाया कि जब मैं एक रकात पढ़ लूंगा तो ये टुकड़ी चली जाएगी घूम करके वहां जहां वो पहली वाली खड़ी है, और दूसरी वाली टुकड़ी आकर के इस एक में शामिल हो जाएगी। वो एक रकात यहां से जो पढ़ कर गई वो वहां कंप्लीट करेगी, ये हमारे साथ 2 रकात वाली जो आएगी, दूसरी रकात हमारे साथ पढ़ेगी, एक रकात अपनी कंप्लीट करेगी, उसको भी जमात का सवाब मिलेगा, इसको भी जमात का सवाब मिलेगा। देख रहे हैं? और अगर किबले की जानिब नहीं है दुश्मन, किसी दूसरे जानिब से है, तो एक टुकड़ी किबले की तरफ खड़ी रहेगी, 1-2 रकात उसको नमाज पढ़ा देंगे, फिर अल्लाह के रसूल 2 रकात उसको नमाज पढ़ा देंगे। लेकिन ये सारी बातें आपको इससे दिलचस्पी नहीं होना चाहिए कि नमाज कैसी पढ़ी गई, दिलचस्पी इससे होना चाहिए कि ऐसी हालत में भी नमाज छोड़ी नहीं गई। हमको इससे दिलचस्पी है कि मसला मालूम हो तो फिर क्या हुआ, इमाम आजम का काम, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है।
دلچسپی یہ ہے سب کے نزدیک کی حالت جنگ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان کوشش کی کہ نماز نہیں چھوٹنا چاہیے. آج امت کا جو عالم ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے تحت، اسی لیے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات ہو چکی، ایک روایت ایسی نہیں ہے، ایک حدیث ایسی نہیں پائی جاتی جس میں کسی صحابی نے یہ سوال کیا ہو کہ اے اللہ کے رسول، میری نماز میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، اب میں کیا کروں. یہ حدیث سر کسی ذخیرے میں موجود نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں. جہاں پر حدیث میں ذکر ہے صرف دو چیزوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی بھول گیا تو قضا کر لے، اگر کوئی سو گیا تو قضا کر لے. ایک روایت بھی ایسی اللہ کے رسول سے پوچھی نہیں گئی ہے کہ اللہ کے رسول اگر میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو اب بتاؤ کیا کروں. کیوں؟ وہاں پہ تو فتویٰ اللہ کے رسول کا پہلے سے موجود ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس نے کفر کیا. یہ فتویٰ اللہ کی زبان سے صادر ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کفر کے کہنے میں بڑے محتاط رہتے تھے، جلدی سے کافر نہیں کہتے تھے. کافر کو بھی کافر کہتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتے تھے، لیکن نماز کے تاریخ کو 1 سیکنڈ میں کہا گیا فقط کفر، اس نے کفر کیا. آپ اندازہ کریں کہ وہ اس نبی کے ہم امتی ہیں جس کا یہ ہے نماز کے بارے میں معاملہ. لہذا اس پر سختی سے پابندی کی جائے. نماز سب کچھ گوارا کیا جائے، نقصان گوارا کیا جائے، مسائل گوارا کیے جائیں، ناراضگی کسی کی، نماز نہیں چھوڑیں. کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑیں. اور اس کے لیے صرف آپ ارادہ کریں، رب کی مدد آپ کو ہر جگہ اترتی نظر آئے گی. آپ حیرت کریں گے کہ یہاں پہ تو کوئی چانس ہی نہیں تھا نماز پڑھنے کا. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے اگر آپ دل سے یہ آپ نے طے کر رکھا ہے اللہ کچھ بھی ہو جائے نماز پڑھنے کا ہے، آپ دیکھیں رب کی مدد کیسے آپ کے ساتھ نازل ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم فرمائی ہے، لہٰذا ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ نماز کی پابندی کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آندھی آ جاتی تھی، طوفان ہو جاتا تھا، آسمان کا رنگ بدل جاتا تھا، گھبرا جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بھاگ کر مسجد آتے تھے. ہماری کیا عادت ہے، ابھی اگر ہم بازار میں رہیں، مسجد کے کنارے سے بھی گزریں گے تو مسجد میں نہیں گھسیں گے، گھر آنے کا ہے. یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں تھی. کیوں؟ اللہ کے رسول کو تھا کہ کہیں قیامت نہ آ رہی ہو سکتا ہے یہ قیامت ہو. اتنا گھبراتے تھے پروردگار عالم کے اس چیز سے. ہم جس کو تفریحاً سمجھ رہے ہیں، آندھی آ گئی ٹھیک ہے کھڑے، لیکن اللہ کے رسول فوراً اپنے رب کے سامنے رجوع ہوتے تھے اور دعائیں کرتے تھے لوگوں کے لیے، اللہ اس کو تھام دے، پروردگار عالم ہماری حفاظت فرما. اس طریقے سے اللہ کے رسول کا کیریکٹر تھا. ہم کو تو حیرت ہوتی ہے، معلوم نہیں آپ بھی حیرت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ جتنی تربیت اللہ کے رسول نے ہماری کی ہے ہم اتنے بگڑے کیس نکل رہے ہیں. یعنی ہماری تربیت کا اتنا انتظام فرمایا گیا، رب نے قرآن نازل کیا، احادیث نبوی جو کہ کسی نبی کی محفوظ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ساری ڈے ون. آپ دیکھیں 100 پروگرام ابھی چل گیا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم کہاں سیرت پہ کھڑے ہیں. ابھی ایک ایک لمحے کی انفارمیشن امت کو ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم بگڑے کیس بنے ہوئے ہیں. چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے. حضرت سلمان فارسی سے ایک یہودی نے کہا کہ تمہارا نبی، مذاق کے طور پہ کہا تمہارا نبی کیا کام نہیں کیا، پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا، پخانہ کرنے کا طریقہ بتاتا، بڑے آدمی کا یہ کام ہے. سلمان فارسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کہا ہم کو فخر ہے اس نبی پر کہ جس نے ہم کو پیشاب پخانے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے، اس میں بھی ہم کو ڈارک میں نہیں چھوڑا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں لیلھا کنہاریھا، ان کی راتیں ایسی ہیں، اللہ کے رسول نے ہم کو ایسا چھوڑا ہے کہ دن کی طرح ہم کو سب نظر آتا ہے، کہیں ہم اندھیرے میں نہیں. لیکن اس کے باوجود قرآن کا الگ تربیتی نظم، اللہ کے رسول کی ذات خود پوری تربیت ہمارے لیے، اللہ کے رسول کی سنت پوری کی پوری تربیت ہمارے لیے. ہمارے لوگ باغ بنے، شیر بنے، ناچیں گائیں. حیرت ہے. آپ جس قوم کے لیے ہنستے ہوں گے کہ یہ پتھر کی پوجا کر رہی ہے، ان پر ہنسنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس تو کتاب نہیں ہے. آپ تو کتاب لیے بیٹھے ہوئے ہیں.
جس میں واضح انداز میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود ہماری ایک حیثیت ہے تو ہم کو ہنسنے کے کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم اپنے اوپر ہنسیں کہ اتنی تربیت ہونے کے باوجود ہمارا معاملہ اتنا بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آندھی آتی تھی مسجد پھانکتے تھے۔ اسی طریقے سے جب بارش کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کا دو انداز تھا، کبھی کبھی آپ دعا فرماتے تھے اور کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے۔ نماز بھی ثابت ہے، دعا بھی ثابت ہے۔ جب نماز جاتے تھے سب کو لے کر جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی جاتے تھے کہ اللہ ہم نے غلطی کی ہے لیکن ان کی بیچارے کی کیا غلطی، یہ تو بے منہ کے لوگ ہیں۔ ان جانوروں کو کھڑا کر کے حدیث میں آتا ہے نا کہ کتنے لوگوں کو اس دنیا میں رزق ملتا ہے دوسروں کی وجہ سے، اگر پروردگار عالم کی نگاہ میں وہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہ دے، لیکن ان کی کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لہذا ان کا رحم فرما کر کے پوری دنیا کیا ہوتی ہے اس سے سیراب ہو جاتی ہے۔